السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ ایسے ہی ہمارا چینل ہے مفتی ہارون ندوی آفیشیل اور ایک اور چینل ہے وائرل نیوز انڈیا۔ ان تینوں چینلوں کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزیں سماج تک، ملک تک، دنیا تک اور خاص طور سے اہل اسلام تک بھی پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ خبریں بھی ہم پہنچاتے ہیں، نیشنل، انٹرنیشنل، کچھ پرائم جو اہم مدے ہیں جو دلال گودی میڈیا نہیں دکھاتی ہے، اور کچھ اسلامی تعلیمات بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جڑے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اس سے دین کی کچھ اہم اور بنیادی باتیں بھی آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، آج ایک بہت ہی اہم، یعنی یوں سمجھے کہ دینی تعلیم کا، بنیادی تعلیم کا میں اسے حصہ سمجھ رہا ہوں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نکاح کے بعد مبارکباد کیسے دی جائے، کیا دعا دی جائے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد دعا کیسی دیتے تھے، مبارکباد کیسی دیتے تھے، اس پر میں خاص طور سے آج بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہوں ابھی فی الحال لاک ڈاؤن ذرا تھوڑا سا ختم ہو گیا ہے تو شادیاں ہر ہفتے 2 4 شادیاں ہو رہی ہے، اور اکثر لوگوں سے نکاح کے بعد میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ عجیب انداز میں مبارکباد دیتے ہیں۔ مسجد میں نکاح ہو گیا مثال کے طور پر، تو دولہے کے باپ سے مل رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں بہو مبارک۔ یہ مبارکبادی کا اسٹائل ہوتا ہے، یا پھر بہو مبارک بولتے ہیں، یا پھر کبھی بولتے ہیں کہ داماد مبارک۔ کبھی کسی سے ملتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سمدی مبارک، سمدن مبارک۔ تو میں خاص طور سے آج اس مدے پر بات کر رہا ہوں کہ میرے بھائی، مبارکباد دیجئے، دعا دیجئے، ضرور دیجئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رہبر ہیں ہمارے، ایسے قائد ہیں ہمارے، جنہوں نے ہمیں پیشاب پخانے کا طریقہ بتایا، ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ بتایا، کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا، جوتے پہننے کا طریقہ بتایا، جی ہاں، سواری پر سوار ہونے کا طریقہ بتایا۔ اسی طریقے سے شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، جب نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، تو پھر اس وقت آپ مبارکباد کیسے دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبارکباد پیش کرتے تھے، مبارکباد دیتے تھے۔ تو جوائی مبارک، سمدی مبارک، جی ہاں، بہو مبارک، کیسے مبارکباد دیتے تھے۔ تو آئیے، ترمذی جو حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ حدیث مبارک ہے جس میں بتایا گیا کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد مبارکباد اور دعا کیسے دیتے تھے، کیا انداز ہوتا تھا۔ تو اگر ہم بھی اسی انداز میں دیں گے تو ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور دعا کا صحیح طریقہ جب ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ کارگر بھی ثابت ہوگا، دلہن کے لیے، دلہے کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کارگر بھی ثابت ہوگا۔ تو آئیے، حدیث مبارک میں ملتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا نکاح کے بعد مبارکباد اور دعا دینے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے آدمی کو جس نے شادی کی ہو تو مبارکباد دیتے وقت یوں فرماتے تھے، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ الفاظ پر دھیان دیں، حدیث کے الفاظ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکباد دینے کا اسٹائل اور الفاظ کے مبارکباد کن الفاظ سے آپ دیتے تھے اور دعا کیسی دیتے تھے۔ تو اس جملے کو آپ یاد رکھ لیں، بارک اللہ بینکما وجمع بینکما بالخیر، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر آپ یوں سمجھیں کہ عربی الفاظ نہیں بولتے ہیں تو وہ اس کے اردو ترجمہ کیا ہے وہ سمجھ لیں کہ پیارے آقا مبارکباد دیتے وقت کہتے تھے کہ اللہ تم کو مبارک کرے، تم دونوں پر برکت نازل فرمائیں، اور خیر و بھلائی میں تم دونوں کو ہمیشہ متفق اور مجتمع رکھے۔ یہ اسٹائل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا دینے کا، مبارکباد دینے کا۔
وقت آپ مبارکباد دیتے ہیں. دلہے کے باپ سے ملتے ہیں تو اس کو بہو مبارک کہتے ہیں, دلہن کے باپ سے ملتے تو اس کو بولتے جوائی مبارک, ہے نا. تو بالکل مبارک ہو, جوائی بھی مبارک ہو, جوائی بھی خیر لے کر آئے, بھلائی لے کر آئے, بہت اچھی بات, دعا دیجئے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹائل تھا بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر, کہ اللہ تم کو مبارک کرے, تم دونوں پر برکت نازل فرمائے اور خیر و بھلائی میں تم دونوں کو ہمیشہ متفق اور مجتمع فرمائے. تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نکاح کے بعد مبارکباد دینے کا اور دعا دینے کا. ہم وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے یہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, بڑی بڑی باتیں ہیں, بڑی اہم باتیں ہیں. اس لیے آپ خود بھی یہ طریقہ سیکھ لیں کسی کو مبارکباد دینے کا, اور دوسروں تک بھی اس کو, نبی کی بات ہے, نبی کا اسٹائل ہے, نبی کا طریقہ ہے, تو دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں, اس کا بھی ثواب ضرور ملے.